السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحیحہ ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا و مقصد سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم آسانی کے ساتھ احکام شریعت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مناقب کا بیان چل رہا ہے، فضائل اور کمالات کا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب، فضائل اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ مناقب کی یہ تیسری نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3773 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری حدثنا معن قال عرضت على مالک بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالک يقول قال ابو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحة فقلت نعم قال لطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم قالت ام سليم الله ورسوله اعلم قال فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك فاتته بذلك الخبز فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت ام سليم بعكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن بعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا هذا حديث حسن صحيح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کمالات کے بیان کے ضمن میں جو مختلف معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے، ظاہر ہوئے، ان معجزات کا بیان بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث شریف جو ابھی پڑھی گئی طویل حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ صرف اتنا کھانا تھا جو بڑی مشکل سے 2 یا 3 آدمی کو کافی ہو سکتا تھا۔ اس کھانے میں تقریباً 70 یا 80 صحابہ شکم سیر ہو کر کھانا کھائے، اس کے باوجود کھانا باقی رہا، بچا رہا اور اس میں خوب برکت ہوئی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کھانے میں اس قدر برکت کا ظہور ہوا۔ یہ بھی شکم سیر یعنی پیٹ بھر کر کھائے، اس کے باوجود سب کے لیے کھانا کافی ہو گیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ مختصر سے کھانے میں آپ نے بہت سارے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کے باوجود کھانا باقی رہا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کے دست مبارک کی برکت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ ام سلیم سے فرمایا
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور آواز سنی، مجھے اس میں بھوک کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں مجھے ضعف معلوم ہوا اور پست آواز آ رہی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے کہ آپ کی آواز پست ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ام سلیم نے عرض کیا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ لیا اور اس کی ایک طرف وہ روٹیاں لپیٹ کر میرے بغل کے نیچے چھپا دیا اور دوسرا حصہ مجھے اڑھا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد ہیں حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے، اپنی زوجہ سے کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پست معلوم ہوتی ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے۔ پست کے معنی کمزور آواز دھیمی آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز کمزور ہو گئی ہے، لہٰذا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں، چند جو کی روٹیاں کھانے کے لیے تھی۔ انہوں نے ایک دوپٹے کے ایک کنارے میں ایک طرف روٹیوں کو لپیٹ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بغل کے نیچے چھپا دیا، لپیٹ دیا اور دوسرا حصہ انہیں اڑھا دیا۔ پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں پھر مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے روانہ کر دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں اسے لیے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وہ جو کی روٹیاں تھیں وہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے پایا، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا فقمت علیہم، پس میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کچھ بولے نہیں، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو روٹی لے کر پہنچے تھے وہ صرف ایک یا دو آدمی کے لیے کافی ہو سکتی تھی، زیادہ لوگ اس میں نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے وہاں جا کر دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں، اس لیے آپ جا کر سامنے کھڑے ہو گئے، خاموش کھڑے ہو گئے اور کچھ عرض نہیں کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے، کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم مجلسوں سے فرمایا، وہاں جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی معیت میں تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا اٹھو۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ چل پڑے اور میں بھی ان کے آگے آگے چلنے لگا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پوچھے کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ کھانے کے لیے بھیجا ہے کھانا دے کر؟ تو انہوں نے عرض کیا تو ہاں۔ آپ فوراً صحابہ سے فرمائیں کہ چلو ابو طلحہ کے گھر دعوت ہے آج، یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھ والے تمام صحابہ کو لے کر مسجد سے باہر نکل گئے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی آگے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اطلاع دی، آ کر بتا دیے کہ میں ایسا مسجد میں گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، میں کچھ عرض کیا نہیں، میں بولا نہیں اپنی زبان سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمائے اور صحابہ کو لے کر آپ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ اچھا، حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے فرمایا اپنی زوجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس تو ان کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، بڑی جماعت آ رہی ہے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، ہم کیسے کھلائیں؟ انہیں اس لیے حسرت اور افسوس ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہترین مہمان ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں جو سب سے بہترین اور معزز مہمان ہیں، ایسے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ام سلیم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں تو وہی بہتر جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہاں کتنی گنجائش اور کتنے لوگ کھا سکتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لا رہے ہیں تو پھر آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ایک قسم کی آپ نے تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلا کر لا رہے ہیں
تو انتظام فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں، ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اور صحابیات کو بھی اعتقاد تھا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر، آپ کے علم غیب پر۔ جی حضرت انس فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ باہر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ابو طلحہ بھی ساتھ تھے، یہاں تک کہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ، جو بھی ہے کھانے کے لیے، روٹی کھانا وغیرہ جتنا بھی ہے سب لا کر رکھ دو یہاں سامنے۔ ام سلیم وہی روٹیاں لائی جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دے کر روانہ کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کا توڑا گیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے گھی کا کپا نچوڑ کر اسے تر کیا، ان روٹیوں پر گھی ڈال کر ان روٹیوں کو تر کر دیا، پھر بھگا دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اس پر پڑھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلاوت کیے، کچھ پڑھے ان روٹیوں پر، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ، تو انہیں بلایا گیا، پس انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ، وہ بلائے گئے، انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور باہر نکل گئے۔ پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ، تو ان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور باہر چلے گئے۔ اس طرح تمام افراد نے پیٹ بھر کر کھایا، اور یہ جو تعداد تھی 70 یا 80 آدمیوں کی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا فرمائی روٹیوں کو سامنے رکھ کر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فاتحہ پڑھنا یا قرآنی آیات پڑھنا تاکہ کھانے میں برکت ہو، یہ باعث برکت ہے، مستحسن ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ کھانے پر تلاوت کی جائے، دعا پڑھی جائے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس پانی پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ انسان کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان بھی اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کھانے کی دعا پڑھنا چاہیے، تاکہ قرآنی کلمات اور آیات وغیرہ سے اور جو دعائیہ کلمات ہیں ان کی برکت بھی حاصل ہو، اور اس کی وجہ سے کھانے میں بھی برکت ہو اور شیطان اس میں شامل نہ ہو سکے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تلاوت کیے، کچھ پڑھے آپ، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کے گروپ کو بلاؤ اور کھانا کھلاتے چلے جاؤ۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو چیز تقسیم کی جا رہی تھی آپ نے فرمایا کہ کھول کر نہیں دیکھنا، ڈھکن وغیرہ ہٹا کر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دیتے چلے جانا چاہیے جو بھی چیز تقسیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین، صوفیاء کرام اور سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ کوئی چیز تقسیم کرتے تو وہ جو چیز تقسیم کی جا رہی ہے کتنی ہے یہ دیکھتے نہیں تھے، بس دیتے چلے جاتے تھے، بانٹتے چلے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت عطا فرماتا تھا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو تلقین فرمائی کہ تم گن کر مت دو، تم گن کر دو گی، حساب کتاب کرو گی تو اللہ بھی تمہارا حساب کتاب کرے گا، اللہ بھی تم کو گن کر دے گا۔ تم اگر محتاجوں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے اپنا مال روک کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عطا روک دے گا۔ دیتے رہو، خرچ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو خرچ کرنا شرط ہے اللہ کی راہ میں، اللہ ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ بھی فوری، بندے کو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں اعتقاد اور یقین بنیادی شرط ہے، یقین نہ ہو تو پھر کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ بہرحال اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ جی بہرحال اس حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ وہ کھانا جو صرف 2 یا بڑی مشکل سے 3 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا، اس کھانے میں 70 یا 80 افراد، کم سے کم اگر 70 بھی مان لیں تو 3 افراد کے کھانے میں 70 افراد وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ کی دعا کی برکت سے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اس کے باوجود کھانا محفوظ رہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو
عطا فرمایا تھا۔ اور پھر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینے کا بھی ثبوت ہے اس میں، ہاں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے کھانے کے لیے وہ سب لا کر سامنے رکھ دو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ پڑھا، اس پر تلاوت فرمائی، اس کے بعد پھر آپ نے کھانا تقسیم کرنے کی اجازت دی۔ 10 کا گروپ آتا گیا اور سب پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور چلے گئے، اور اس کے باوجود کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا اور کھانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 3774۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وحدثنا معن حدثنا مالك عن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود وجابر حديث انس حديث حسن صحيح۔ پانی میں برکت، یہ کھانے میں برکت کی حدیث تھی، اب پانی میں برکت کی حدیث آ رہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن نہیں پایا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب وقت ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے، لیکن وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ لوگ تلاش کیے، تلاش کرنے کے باوجود پانی نہیں ملا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ تھوڑا بہت پانی تھا ایک پیالے میں جو صرف ایک شخص کے لیے کافی ہو سکتا تھا، تو وہ پانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے دست مبارک اس برتن میں رکھا اور لوگوں کو اس سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ وہ پانی جو صرف ایک آدمی کے وضو کے لیے کافی ہو سکتا تھا، وہ پانی کا پیالہ جب لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا اور لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نیچے سے پانی کا فوارہ جاری تھا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ لوگوں نے وضو کیا یہاں تک کہ آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین ابن مسعود اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایات مذکور ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے وضو کے برتن میں، جس برتن سے وضو کیا جاتا ہے، اس پانی میں جب آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور لوگ وضو کرتے گئے۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے وضو کیا اور وہ پانی سب کو کافی ہو گیا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، پانی کا فوارہ جاری ہوا اور بہت سارے صحابہ اس پانی سے وضو کیے، اس کے باوجود پانی جوں کا توں باقی رہا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک معجزہ، جس میں تقریباً 1400 صحابہ غالباً وضو کیے یا 80، کچھ ایسی روایت ہے۔ تو ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا پانی سب کے لیے کافی ہو گیا؟ تو بولے کہ اگر اتنے ہزار بھی لوگ ہوتے، اتنی تعداد میں بھی ہوتے تو سب کے لیے پانی کافی ہو جاتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کھانے میں برکت، پانی میں برکت، اور جہاں آپ تشریف فرما ہوتے اس جگہ میں بھی برکت ہوتی تھی۔ بہرحال یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات سے سرفراز فرمایا۔ حدیث نمبر 3775۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وحدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت اول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين اراد الله كرامته ورحمة العباد به الا يرى شيئا الا جاءت كفلق الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله ان يمكث وحبب اليه الخلوة فلم يكن شيء احب اليه من ان يخلو۔ هذا حديث حسن صحيح غريب۔ آغاز نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا کرتے تھے، اور خواب میں جو دیکھتے تھے دوسرے دن ویسا ہی رونما ہوتا تھا، ویسا ہی واقعہ پیش آتا تھا۔ ہو بہو جو چیز ہونے والی ہے دوسرے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دی جاتی تھی۔ یہ ابتدائی نبوت ہے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کے
سچے خواب ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے۔ اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی، لوگوں سے تنہائی اختیار کرنا محبوب قرار دیا گیا، چنانچہ اب غار حرا میں عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے لوگوں پر رحمت کا ارادہ فرمایا تو اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خواب روز روشن کی طرح واضح اور سچا ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ اس حالت پر رہے اور آپ کے لیے خلوت محبوب کر دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز تنہائی سے زیادہ پسند نہ تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 6 مہینے تک غار حرا میں تنہائی گوشہ نشینی اختیار کیے، توشہ لے کر جاتے اور وہاں عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کی بزرگی اور آپ کے وسیلے سے آپ کے طفیل بندوں پر رحم کرنے کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آتے تھے، اور خواب میں جو دیکھتے تھے آپ وہ بعینہ من وعن ویسا ہی واقعہ روز روشن کی طرح وہ خواب سچے ثابت ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے وہ دوسرے دن واقعہ ظاہر ہوتا تھا۔ پھر یہ حالت جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہی یہ حالت رہی، آپ کو خواب نظر آتے رہے اور جو خواب دیکھتے وہ سچا ہوتا، اور خواب میں جو چیز نظر آتی دوسرے دن یقیناً وہ وقوع پذیر ہوتی تھی، واقع ہوتی تھی۔ پھر بعد میں آپ کو خلوت نشینی محبوب کر دی گئی، تنہائی، اور آپ لوگوں سے دوری اختیار کر کے تنہائی اختیار کر کے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث اولیاء اللہ جو غاروں میں پہاڑوں میں جو خلوت نشینی جو اختیار کیا کرتے تھے اور مخلوق سے دور ہو کر جنگلوں میں جو سال ہر سال اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے تھے، جی، تو اس حدیث مبارک سے اس کا ثبوت مل رہا ہے جی کہ گوشہ نشینی اختیار کرنے سے، خلوت اختیار کرنے سے یکسوئی ہوتی ہے اور تمام مخلوق سے انسان بے نیاز ہو کر قطع تعلق کر کے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے پاس بھی یہ خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنا ان لوگوں کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن تھا۔ ایک سب سے پہلا رکن قلت طعام، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا، اور لوگوں سے بھی اختلاط کم رکھنا، یعنی مخلوق سے میل جول کم رکھنا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت الہی میں گزار سکیں، اسی کو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، ملاقات کریں گے، غیبت، چغلی، یہ چیزیں ہوں گی۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے پاس تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل منام، تقلیل اختلاط مع الانام، یہ 4 بنیادی رکن ہیں: کم بولنا، کم سونا، کم کھانا، اور مخلوق سے میل جول اور میل ملاپ کم رکھنا تاکہ عبادت کے لیے بھی وقت مل سکے اور گناہوں سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ حدیث نمبر 3776، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا اسرائیل عن منصور عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ قال انکم تعدون الآیات عذابا وانا كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکتا لقد كنا ناكل الطعام مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نسمع تسبیح الطعام قال وأوتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حي على الوضوء المبارک والبرکۃ من السماء حتى توضأنا كلنا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ معجزات کو عذاب سمجھتے ہو، ہم عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں باعث برکت سمجھا کرتے تھے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، رفاقت میں کھانا کھا رہے ہوتے تو کھانے سے تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود کی برکت سے تسبیح کی آواز ہم کھانے سے سنا کرتے تھے۔ جو کھانا تناول کرتے تھے وہ کھانا بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے مبارک پانی اور آسمانی برکت کی طرف آؤ، یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کر لیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کو بعد میں لوگ عذاب سمجھنے لگے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزہ طلب کیا گیا، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے معجزہ طلب کیا جاتا تو لوگ اس معجزے کو کفار مکہ، قریش
کبھی جادو کا نام دیتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، لیکن یہی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد بابرکت میں قابل یعنی برکت کے قابل سمجھے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات صادر ہوتے ہم ان کو برکت سمجھتے تھے کہ آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان اشیاء کی حقیقت ظاہر کر دی۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن کانوں میں سماعت میں وہ طاقت ہونا چاہیے جو ان تسبیحات کو اور ان کیفیتوں کو ملاحظہ کر سکے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو یہ چیز عطا ہوئی تھی کہ ہم کھانا کھاتے کھاتے کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح سنتے۔ پھر اور ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے پانی کے لوٹے میں برتن میں اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور جتنے لوگ موجود تھے اس وقت سب کے سب اس پانی سے وضو کیے۔ صرف ایک لوٹے پانی میں بہت سارے لوگ وضو کیے، غالباً وہ 1400 صحابہ تھے جو سب کے سب اس پانی سے وضو کیے۔ حدیث نمبر 3777 باب ما جاء کیف کان ینزل الوحی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری حدثنا معن هو بن عیسیٰ حدثنا مالک عن هشام بن عروة عن ابی عائشة ان الحارث بن هشام سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرس وهو اشده علی واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ قالت عائشة فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد فیفصم عنہ وإن جبینہ لیتفصد عرقا۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حارث بن ہشام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ پر وحی کیسے اترتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو گھنٹا بجنے کی آواز کی طرح آتی، کبھی وحی جب نازل ہوتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹا بج رہا ہے، بجنے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی۔ یہ کیفیت جو ہوتی تھی گھنٹے کے بجنے کی صورت میں جو وحی آتی تھی، یہ سخت ترین صورتحال ہوتی تھی۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا، وہ جو کچھ کہتا میں اسے یاد کر لیتا۔ یہ دوسری شکل تھی اس وحی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر نہایت ٹھنڈے دنوں میں، انتہائی سردی کے جاڑے کے دنوں میں وحی نازل ہوتی، اور جب ختم ہو جاتی، وحی کا نازل ہونا ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہہ رہا ہوتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو وہ ایک انتہائی مشکل ترین صورتحال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہی اس مشکل کو، اس مشقت کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سورہ قاف کی تفسیر میں مروی منقول ہے کہ قاف سے مراد اللہ تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کی قسم کھائی کہ یہ قرآن مجید اگر پہاڑ پر بھی ہم نازل کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر پہاڑ جو زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں پہاڑ، ان پہاڑوں پر بھی اگر قرآن کو نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی مضبوطی کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت الہی کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی قوت اور طاقت ہے کہ وہ اس کلام کو برداشت کرنے کا اہل ہے۔ تو بہرحال جب وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام بھی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ سے اور اس کی شدت کی وجہ سے اونٹ بھی کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، اسی وقت بیٹھ جاتا تھا۔ ایک صحابی کے زانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اسی وقت وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں کی ہڈیاں توڑ دی جا رہی ہیں، چورا چورا کر دی جا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا، میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سک رہا تھا۔ تو بہرحال سخت سردی کے موسم میں جب وحی نازل ہوتی
تو ایسے وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس سے پسینہ بہتا تھا، تو اس سے وحی کے نزول کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 3778، باب ما جاء فی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا محمد وغیرنا حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء قال ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر یضرب منکبیہ بعید ما بین المنکبین لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، هذا حدیث حسن صحیح۔ حلیہ مبارکہ کا بیان۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے سرخ لباس میں لمبے بالوں والے کسی شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پہنے ہوئے ہوتے، سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہوتے اور آپ کی زلفیں مبارک ہوتی، تو اس وقت آپ سے زیادہ آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھنے میں نہیں آتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال سرخ لباس میں، اور جب زلفیں آپ چھوڑے ہوئے رہتے ہیں تو اس حالت میں اور زیادہ حسین و جمیل آپ معلوم ہوتے تھے۔ آپ کے بال مبارک کندھوں پر پڑے ہوتے، دونوں شانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، آپ نہ بہت پست قد تھے اور نہ ہی زیادہ دراز قد۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ساری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ نے چند اشعار کہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے حسن و جمال کو انہوں نے بیان کیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یعنی آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا حسین و جمیل انتہائی خوبصورت کوئی عورت تولد کی ہی نہیں، پیدا نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر ایک عیب اور نقص سے منزہ اور پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش آپ کے منشے کے مطابق ہوئی ہے۔ آپ جیسا چاہتے تھے، تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے منشے، آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ نے آپ کو وجود بخشا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ساری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں ہے، اور یہ حسن و جمال آپ جب سرخ لباس پہنے ہوئے ہوتے تو اور دوبالا ہو جاتا تھا، اور آپ کے حسن و جمال میں اور نکھار معلوم ہوتا تھا لباس کی وجہ سے۔ اور آپ کے جو بال مبارک تھے، گیسوئے مبارک کندھوں پر پڑے ہوتے، یعنی اب آپ کبھی بال کم کرتے تھے اور کبھی بال چھوڑ دیتے تو گیسو کی شکل اختیار کرتے تھے، بال زلفیں رکھا کرتے تھے آپ، اور دونوں شانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کافی چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بیان کرتے ہیں کہ نہ آپ بہت پست قد تھے اور نہ ہی دراز قد، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ خصوصی شان اور ایک خصوصی امتیاز تھا کہ آپ صحابہ کے مجمع میں ہوتے تو آپ سب سے اونچے اور سب سے بلند نظر آتے تھے۔ حدیث نمبر 3779، حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا حمید بن عبد الرحمن حدثنا زہیر بن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء اکان وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا مثل القمر، هذا حدیث حسن صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے، ایک شخص نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند کی طرح نہایت روشن تھا، بلکہ چاند اور سورج کو بھی روشنی ملی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں، اور چاند کی بھی جو چمک ہے اور سورج کی بھی جو چمک دمک ہے، یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آگے بھی غالباً ایک روایت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں تشریف لائے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ چاندنی رات ہے، ایک طرف چاند چمک رہا ہے 14ویں شب کا، اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں۔ کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا، لیکن آخر میں نے یہی فیصلہ کیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی چاند سے زیادہ روشن اور منور ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 3780 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا ابن نعیم حدثنا ابن سعودی عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصير شاثن الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسروبة ذات مشى تكفوا كانما نحط من صبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں۔ صحابہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے نہ آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی آپ جیسا حسین و جمیل شخص ہماری نظر سے گزرا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد والے تھے اور نہ ہی پست قد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، درمیانی قد کے تھے، ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور سر مبارک بڑا تھا، ہڈیوں کے جوڑ بڑے تھے، سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی سی لکیر تھی۔ آپ چلتے تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ چلنے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، جب آپ چلتے آگے بڑھتے تو ایسا محسوس ہوتا آپ کا جھکاؤ سامنے کی طرف ہوتا تھا، اور چلتے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ بلندی سے اترنے والوں کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے جس طرف وہ اتر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو اس طرح آپ کی کیفیت ہوتی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان بن وکیع نے بواسطہ والد مسعودی سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت نقل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بیان کیا گیا کہ آپ نہ تو دراز قد تھے اور نہ ہی پست قد تھے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، اور ہتھیلیوں اور قدم میں گوشت تھا، یعنی پرگوشت تھے۔ ہتھیلیاں بھی پرگوشت تھیں اور قدم مبارک بھی پرگوشت تھے۔ آپ نہ انتہائی موٹے تھے اور نہ ہی انتہائی دبلے، بلکہ متوازن۔ عرب کے پاس جو خصوصیتیں ہیں، سر بڑا ہونا ہے اور ہتھیلیاں اور قدم پرگوشت ہونا ہے، ہڈیوں کے جوڑ بڑے ہونا ہے، جیسے آج کل ورزش کر کے جم کر کے لوگ اپنا جسم بناتے ہیں، ایسا کثرت کر کے، اس طرح عرب کے پاس یہ جو خصوصیات تھیں انسان کے جسم کی، وہ تمام خوبیاں اور تمام خصوصیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں، آپ کے جسم اطہر میں موجود تھیں۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک لکیر تھی لمبی سی، اور چلنے کی بھی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ چلتے تو آپ اس طرح چلتے تھے، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ، کہ آپ کا جھکاؤ سامنے کی طرف ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی حسین و جمیل صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن میں جو کیفیت تھی، وہ کیفیت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لوگ تاب نہیں لا سکتے تھے، نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں اللہ تعالیٰ نے ملاحت رکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے، جی بھر کر دیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن مبارک تھا، آپ کا جو حسن و جمال تھا، یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے دیوانے ہو کر عرب کے جو شہسوار ہیں اور بہادر اور پہلوان ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کا تک نذرانہ پیش کر دیا، یعنی گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے صحابہ شیدا تھے اور دیوانے تھے۔ اور پھر یہ جو طریقہ جو بتایا جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنے کا انداز تھا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آپ تشریف لا رہے ہیں، اتر رہے ہیں، یعنی چلتے تو ایسا چلتے کہ جھک کر چلتے، یعنی چلنے میں بھی تواضع ہے، چلنے میں بھی تواضع ہونا، ساکڑ کے تن کے سینہ چھاتیاں تنا کے کر کے جو اس انداز میں جو چلتے ہیں، تو جو چلنے کے انداز میں بھی تکبر، غرور، بڑائی ظاہر ہونے کو بھی پسند نہیں فرمایا، یعنی چلنے میں بھی عاجزی اور تواضع ہونا، چلنے میں بھی عاجزی اور تواضع ہونا، اور نگاہ نیچی ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 3781 حدثنا جعفر محمد بن الحسین بن ابی حلیمۃ من قصر الاحنف واحمد بن عبدۃ الضبی وعلی بن حجر قالوا
حدثنا عیسی بن یونس حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة حدثني ابراہیم بن محمد بن ولد علی بن ابی طالب قال كان علي اذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالطويل المنغط ولا بالقصير المتردد كان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطة ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلتم وكان في الوجه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفاء جلیل المشاش والکتد ذو مسروبة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كأنما يمشي في سبب واذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس بهجة والينهم عريكة واكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه يقول نعيته لما رأى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم هذا حديث ليس اسناده متصل قال ابو جعفر سمعت الاسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الممغط الذاهب طولا قال وسمعت عربيا يقول في كلامه تمغطه في نشابته أي مدها مدا شديدا وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا وأما القطة فالشديد الجعودة والرجل الذي في شعره حجونة أي ينحني قليلا وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم وأما المكلثم المدور الوجه وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة والأدعج الشديد سواد العين والأهدب الطويل الأشفار والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة والشاثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين والتقلع أن يمشي بقوة والسبب والحضور تقول إن حضرنا من سبوب وسبب وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب والعشرة والصحبة والعشير والصاحب والبديهة والمفاجأة يقول بدهته بأمر أي فجأته. حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کا ذکر کرتے حلیہ مبارک بیان کرتے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے قد کے تھے اور نہ ہی بہت پست قد تھے بلکہ درمیانہ قد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے، گھنگرو بھی نہیں تھے آپ کے بال اور بالکل سیدھے اٹھے ہوئے بھی نہیں تھے بلکہ کچھ گھنگرو والے تھے، گھنگریالے تھے اور کچھ سیدھے تھے. چہرے مبارک نہ تو بالکل پرگوشت تھا اور نہ ہی مکمل طور پر گول تھا، یعنی چہرہ مبارک بھی آپ کا جیسا ہونا چاہیے. عرب کے پاس انسانی جسمانی اعضاء میں جس عضو کی جو کیفیت ہونا چاہیے وہ کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود تھی. چہرے مبارک نہ تو بالکل پرگوشت تھا یعنی گوشت سے بھرا ہوا تھا فل، اور نہ ہی مکمل طور پر گول تھا، گول چہرہ بھی نہیں تھا بالکل، بلکہ کچھ گولائی تھی اور کچھ گولائی کے علاوہ تھی. رنگ سرخی مائل سفید تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، یعنی سرخ کلر تھا آپ کا، اس میں کچھ سفیدی تھی. یہ عرب کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ کلر ہے اور خوبصورتی کی نشانی اور علامت بھی یہی ہے، سرخی مائل بس سفید. یہ کلر گندم کو کلر ہونا، سرخی مائل سفید ہونا، یہ سب سے اچھا کلر اور سب سے خوبصورتی کا کلر سمجھا جاتا تھا عرب کے پاس. آنکھیں سیاہ تھی، آنکھیں سیاہ ہونا یہ بھی عرب کے پاس محمود اور پسندیدہ ہے. پلکیں دراز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، مونڈھوں کے سرے اور درمیان کی جگہ بھی پرگوشت تھی، یعنی پیٹھ کا پشت مبارک کا پچھلا حصہ بھی. بدن مبارک پر معمول سے زیادہ بال نہ تھے، سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں پرگوشت تھے. چلتے وقت قوت کے ساتھ چلتے گویا کہ ڈھلوان جگہ میں چل رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب چلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، قدم اچھی طرح جما کر چلتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. کسی طرف متوجہ ہوتے تو نظر بھر کر توجہ فرماتے، کسی طرف توجہ فرماتے، پلٹتے تو مکمل پلٹتے تھے آپ، صرف چہرہ پھیرے اور پیٹھ کا رخ دوسری طرف ہے ایسا نہیں ہوتا تھا. جس طرف بھی مڑتے آپ تو مکمل طور پر توجہ فرماتے. دونوں کندھوں کے درمیان
مہر نبوت تھی، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کو بھی بطور نشانی رکھا تھا، جو سابقہ کتابوں میں بھی جس نشانی کا ذکر تھا اہل کتاب بھی جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں۔ ہر طرح کی نبوت اور رسالت کی نفی کر دی گئی۔ ذلی بروزی جس قسم کی بھی جو شکلیں قادیانی بیان کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں از روئے شرع۔ اسی لیے قادیانی تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، وہ کافر ہیں، خارج از اسلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ بنیادی عقائد میں سے ایک مسلمہ عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے زیادہ سخی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی داتا تھے اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو مال آیا تھا اور جو مال غنیمت تھا، آپ نے چٹائی بچھا کر 90,000 درہم چاندی کے سکے اسی وقت تقسیم فرما دیے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھائے، سلام پھیرتے ہی آپ کو یاد آیا کہ گھر میں سونے کا کچھ ٹکڑا رکھا ہوا ہے، فوراً آپ دعا کرنے سے پہلے گھر تشریف لے گئے اور وہ سونے کا ٹکڑا خیرات کر دیے، پھر تشریف لا کر دعا فرمائے۔ صحابہ عرض کیے کہ آج ایک عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی، آپ سلام پھیرتے ہی فوراً اپنے دولت خانہ تشریف لے گئے، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا 1 درہم رکھا ہوا تھا، میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز باقی رہے، سب کا سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ کی داد و دہش بھی اتنی عام تھی کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اتنا اس شخص کو اتنی بکریاں عطا فرمائی۔ تو شخص اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم محتاج ہو جائیں گے، یہ گمان کر کے یہ سمجھ کر لوگ مال روک کر رکھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ بلا جھجک بلا خوف و خطر لوگوں میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں اور آپ کو فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ فقیر ہو جانے کے ڈر سے مال روک کر رکھتے ہیں، خیرات نہیں کرتے، عطا نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کا، خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا بھی جو وصف عطا فرمایا تھا، آپ اس میں بھی تمام لوگوں سے ممتاز ہیں۔ اور پھر اس میں اس حدیث مبارک میں اس بات کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی گھر واپس گئے اور وہ سونے کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خیرات کر کے غریبوں کو عطا فرما کر آپ تشریف لا کر دعا فرما۔ تو یعنی فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا ثبوت معلوم ہو رہا ہے، جبکہ وقفہ بھی ہو چکا تھا۔ پھر یعنی دعا کرنے کے بعد ہی جو ہے سنت نفل وغیرہ پڑھی گئی، دعا کرنے سے پہلے سنت نفل وغیرہ نہیں پڑھی گئی وہاں پر۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سلام پھرنے کے بعد گھر واپس گئے، وہ سونا اللہ کی راہ میں خیرات فرما کر پھر آپ تشریف لا کر دعا فرمائیں۔ تو یعنی فرض نماز کے بعد دعا کرنے کا ثبوت بھی معلوم ہو رہا ہے اور سنت رسول بھی۔ آپ کو اچانک دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا اور آپ کے ساتھ معاشرت رکھنے والا، مل جل رکھنے والا مانوس ہو کر فدا ہو جایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان تھی کہ جو بھی آپ کو اچانک دیکھتا، ابتدا میں دیکھتا تو اس پر ایک رعب طاری ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاب نہیں لا سکتے تھے۔ صحابہ میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں تک کر دیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور دیکھنے کی ہمت کرتے تھے۔ البتہ دوسرے صحابہ رعب طاری ہونے کی وجہ سے نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے۔ اور لیکن جو شخص آپ کے ساتھ معاشرت رکھتا، مل جل جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا تو وہ اتنا مانوس ہو جاتا تھا کہ اپنی جان اور مال تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ مل جل کر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا نتیجہ ہوتا تھا۔ پہلی مرتبہ دیکھا کوئی پہلی مرتبہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو رعب طاری ہو جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب عطا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 6 خصوصیتیں مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان 6 خصوصیتوں میں سے خصوصیت رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد کی۔ کفار کے خلاف جب جنگ ہوتی، دشمنان اسلام کے خلاف، تو ان پر ایسا رعب طاری ہوتا تھا کہ دشمنان اسلام مرعوب ہو کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتے تھے۔ رعب کا مطلب ڈر، ایک ڈر طاری ہوتا تھا۔ پھر آتے کیوں تھے وہ لوگ میدان میں؟ تو عورتوں کے عار دلانے کی وجہ سے، چونکہ عرب کی عورتیں عار دلاتی تھیں مردوں کو، میدان جنگ میں اترنے پر مجبور کرتی تھی اشعار کہہ کر، ان کی مذمت بیان کر کے، اس لیے وہ لوگ میدان جنگ میں اترتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہونے کی وجہ سے وہ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو جاتے تھے۔ لیکن جو شخص مل جل کر رہتا، پہلی مرتبہ دیکھتا تو یہ کیفیت ہوتی تھی، لیکن جو بار بار ملاقات کرتا، آپ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو وہ آپ کو چاہنے لگتا، حتیٰ کہ جان اور مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والے کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کیا، آپ کے اوصاف و کمالات بیان کیے، اور آپ کے جسم مبارک کے اعضاء کی خصوصیتیں بیان کی، سب بیان کرنے والوں نے یہی کہا۔ خلاصہ یہ ہے، مختصر کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم نے نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا، اور تمام خوبیوں، کمالات اور فضائل کا پیکر بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا۔ ابو جعفر کہتے ہیں میں نے اسماعی سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں کہتے تھے، ممغت کے معنی دراز قد کے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے ایک عربی سے سنا، اپنی گفتگو میں کہہ رہا تھا تمغتاً فی نشابتی، اس نے بہت لمبا کھینچا۔ متردد اسے کہتے ہیں جس کے پسقط کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں۔ یعنی اس حدیث شریف میں جو الفاظ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو انتہائی دراز قد کے تھے، یعنی انتہائی لمبے بھی نہیں تھے، انتہائی پسقط بھی نہیں تھے، آپ کا قد درمیانہ تھا۔ ان کلمات کی جو عجیب و غریب الفاظ ہیں عربی زبان کے، ان کلمات کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی لمبے بھی نہیں تھے اور انتہائی پسقط بھی نہیں تھے۔ پسقط ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے میں گھس جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ خطت کہتے ہیں بہت گھنگریالے بال، اور رجل ہلکے گھنگریالی بالوں والے کو کہتے ہیں۔ متہم کہتے ہیں بھاری بدن کثیر گوشت والے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھاری نہیں تھا، خوب گوشت والا نہیں تھا، ہلکے پھلکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاشجعین بھی تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ باہمت تھے۔ چنانچہ عرب کے بڑے بڑے مشہور پہلوان بھی، رکانہ پہلوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ رکانہ پہلوان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پچھاڑ دیا تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آج تک میں کبھی مغلوب نہیں ہوا تھا، آج میں مغلوب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ پچھاڑیے، پھر دوبارہ پچھاڑ دیے، پھر سے بارہ پچھاڑ دیے، 3 مرتبہ جب پچھاڑ دیے تو وہ مسلمان ہو گئے۔ ایسے ہی بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن سے کفار مکہ بھی ڈرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پہلوان بھی تھے، لیکن جب میدان جنگ میں ہوتے اور زبردست گھمسان کی لڑائی ہوتی، جنگ اپنے عروج پر ہوتی، نقطۂ عروج پر پہنچ جاتی، تو صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتے تھے، آپ کی پشت مبارک کے پیچھے آ جاتے تھے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا دشمن کے وار کو روکتے تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ تو جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے قائل تھے کہ آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے ساری کائنات میں، شجاعت میں، حلم میں، بردباری میں، اور علم میں، فضل میں، کمال میں۔ سبحان اللہ۔ مکلثم کا ایک لفظ آیا گول چہرے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ کھڑا تھا اور نہ ہی گول تھا۔ مشروب کہتے ہیں سرخی مائل گورے رنگ والے کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلر، آپ کا رنگ سرخی مائل بس سفید تھا۔ الاداج کہتے ہیں نہایت سیاہ آنکھوں والا، آنکھوں کی جو سیاہی ہے، اندر جو گولا ہوتا ہے وہ انتہائی سیاہ ہونا، کالا ہونا، اور آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہونا، یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ
انتہائی سیاہ تھی۔ الاحدب کہتے ہیں لمبی پلکوں والا، پلکوں کے بال، لمبی پلکیں ہونا اور پلکوں پر خوب بال ہونا یہ بھی خوبصورتی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ قطیط کہتے ہیں مضبوط کندھے والے کو، اور اسے کاہل بھی کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بھی نہایت مضبوط تھے۔ المسروبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ شسن کہتے ہیں ہاتھوں اور پاؤں کی پرگوشت انگلیوں والا۔ شسن الکفین کا لفظ آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں گوشت بھرا ہوا تھا، یعنی انتہائی آپ دبلے لاغر کمزور نہیں تھے، بلکہ آپ کی انگلیوں میں قدم مبارک کی بھی اور دست مبارک کی انگلیوں میں بھی گوشت تھا، پرگوشت انگلیاں تھیں۔ التقلع کہتے ہیں مضبوطی سے چلنا، سبب پستی میں اترنا، جیسے انحدرنا من سبوب و سبب۔ جلیل المشاش کہتے ہیں کاندھوں کے سرے مضبوط، یعنی کاندھوں کے جو کنارے ہیں وہ بھی انتہائی مضبوط تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ العشرہ کہتے ہیں صحبت و مجلس، العشیر ساتھی، ہم مجلس کو العشیر کہتے ہیں۔ البدیہہ کے معنی اچانک، جو اچانک دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا تھا، اسی لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ادب غالب ہونے کی وجہ سے اور رعب طاری ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ لوگ یہ چاہتے تھے، خواہش کرتے کہ کوئی بدوی، کوئی دیہاتی جو ادب اور تہذیب سیکھا ہوا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ سے سوالات کرے اور ہماری معلومات میں اس طرح اضافہ ہو۔ تو چونکہ بدوی دیہاتی جو ہوتے تھے وہ مہذب نہیں ہوتے تھے، ان کو طور طریقے نہیں معلوم ہوتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ پر ایسا رعب طاری تھا کہ جو پہلی مرتبہ دیکھتے وہ خوف زدہ ہو جاتے، مرعوب ہو جاتے، لیکن جو مل جل کر رہتے یعنی بار بار خدمت اقدس میں حاضری دیتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے، حتیٰ کہ جان اور مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 3782، حدثنا حمید بن مسعدہ حدثنا حمید بن الاسود عن اسامہ بن زید عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردکم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه۔ هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الزهري وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا بیان کہ آپ کس طرح گفتگو فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل واضح اور تفصیلی ہوتی تھی، جو بات بھی بیان کرتے آپ خاص طور پر اہتمام کرتے، 3 مرتبہ دہراتے تھے کبھی کسی بات کو تاکہ سننے والے یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل واضح تفصیلی ہوتی تھی، کھول کھول کر بیان کرتے تھے، اور اس قدر آپ گفتگو فرماتے تھے تفصیل کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ کہ آپ کی خدمت میں بیٹھنے والا یاد کر لیتا تھا، اس گفتگو کو، اس بات کو یاد کر لے سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، اسپیڈ تقریر کر رہے ہیں، اسپیڈ درس دے رہے ہیں، تیزی کے ساتھ بول رہے ہیں، جلدی جلدی لوگوں کو کچھ بھی یاد نہیں رہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ نہایت واضح اور تفصیلی گفتگو فرماتے، پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لے سکتا تھا۔ آپ اس طرح رک رک کر بیان فرماتے تھے کہ سننے والے مجلس میں موجود لوگ اس گفتگو کو ذہن میں رکھ سکیں، محفوظ کر سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ہم اسے صرف زہری کی روایت سے پہچانتے ہیں، یونس بن یزید نے بھی اسے زہری سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3783، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا وقتیبہ سلم بن قتیبہ عن عبد اللہ بن المثنى عن ثمامہ عن انس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب انما نعرفه من حدیث عبد اللہ المثنى۔ انداز بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیان کرتے تھے، اس میں اس حدیث شریف میں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات 3 بار دہراتے تاکہ آپ سے اسے اچھی طرح سمجھا جا سکے، یعنی جو بات بھی بیان کرتے 3 مرتبہ بیان کرتے تھے تاکہ سننے والے اچھی طرح سن لیں اور گفتگو کے خلاصے کو سمجھ سکیں اور گفتگو کا مقصد ان پر واضح ہو جائے۔ حدیث نمبر 3784، حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ هذا حديث غريب وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مسکرانے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ
مسکرانے والے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ ہنستے نہیں تھے، زیادہ کھلکھلا کر بھی نہیں ہنستے تھے آپ، زیادہ تر آپ کی جو عادت مبارکہ تھی وہ مسکراہٹ کی تھی، مسکرانے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حدیث نمبر 3785 حدثنا بذلك احمد بن خالد الخلال حدثنا يحيى بن اسحاق حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد الا من هذا الوجه۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا صرف تبسم ہوا کرتا تھا، صرف مسکراتے تھے جس میں دانت بھی ظاہر نہیں ہوتے۔ مسکراہٹ اس کو کہتے ہیں جس میں دانت بھی ظاہر نہ ہو۔ حدیث نمبر 3786 وما جاء فی خاتم النبوۃ حدثنا قتیبۃ حدثنا خاتم بن اسماعیل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وجع فمسح براسي ودعا لي بالبركه وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت الى الخاتم بين كتفيه فاذا هو مثل زر الحجلة وفي الباب عن سلمان وقرة بن ياس المزني وجابر بن سمرة وأبي رمثة وبريدة الأسلمي وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه۔ مہر نبوت کا بیان۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر گئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے، مریض ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ پھر وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور برکت کی دعا فرمائی آپ نے۔ پھر وضو کیا تو وضو کے لوٹے میں بچا ہوا پانی جو تھا وہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے تبرکن پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی ہے، برکت والا پانی ہے کہہ کر پی لیا۔ پھر میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا تو وہ چھپر کھٹ کی گنڈی کی طرح تھی، یعنی مہر نبوت کا نشان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جو نشانی بتائی گئی تھی وہ مختلف پادریوں کے پاس، راہبوں کے پاس رہ کر زندگی گزارے، حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ پہلے آگ کی پرستش پوجا کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، لیکن آپ کو عیسائیوں کا طریقہ عبادت پسند آیا تو آپ عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر آپ کو جس راہب کے پاس بھی موقع ملتا آپ وہاں تربیت پاتے، اس کے پاس رہتے تھے، اور جب اس کے انتقال کا وقت آتا تو پوچھتے تھے کہ اس وقت دنیا میں، پوری دنیا میں کفر اور تاریکی پھیل چکی ہے، اب تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، اب میں کس کے پاس جا کر تربیت حاصل کروں؟ تو وہ کہتا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں گمراہی عام ہو چکی ہے، البتہ فلاں گرجا گھر چلے جاؤ، چرچ کو چلے جاؤ، وہاں پر ایک پادری ہے، ایک راہب ہے، وہ اس وقت دین حق پر قائم ہے۔ چنانچہ اسی طرح آخر میں جس پادری کے پاس، جس راہب کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں، لہذا تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر ایمان اسلام لاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان کی نشانی کیا ہے، ان کے نبی ہونے کو میں کس طرح پہچانوں؟ تو اس راہب نے کہا تھا کہ ان کے نبی ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ قبول کرتے ہیں، صدقے کو رد کر دیتے ہیں، صدقہ ان پر حرام ہے، صدقہ نہیں کھاتے صدقے کا مال، البتہ تحفہ قبول کرتے ہیں۔ اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے جو ان کے نبی اور رسول ہونے کی نشانی ہے۔ چنانچہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ نے اس نشانی کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور غالباً یہی سعید بن یزید رضی اللہ عنہ ہیں جن کے سر مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ تو اس سے پہلے بھی غالباً ایک روایت گزر چکی ہے، 120 سال عمر شریف ہوئی لیکن ان کے سر میں صرف چند بال سفید ہوئے تھے، حالانکہ 60 سال کی عمر کو جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو سر کے تمام بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے بالوں میں سفیدی نہیں آئی، وہ ہمیشہ ان کے انتقال کے وقت تک وہ بال سیاہ ہی رہے۔ حدیث نمبر
787 حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی حدثنا ایوب بن جابر بن سماک بن حرب بن جابر بن سمرۃ قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی بین کتفیہ غدۃ حمراء مثل بیضۃ الحمامۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کبوتر کے انڈے کی طرح گوشت کا سرخ حصہ تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مہر نبوت کیسی تھی؟ کبوتر کے انڈے کی طرح ایک گوشت کا سرخ پیس تھا، ایک حصہ تھا، وہ مہر نبوت تھی جو دونوں کندھوں کے درمیان تھی، جس کو دیکھنے کا اور چومنے کا بعض صحابہ کو شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ اور گہرے کلر کا تھا، گہرے رنگ کا تھا، ہاں۔ حدیث نمبر 3788 حدثنا احمد بن منیع حدثنا عباد بن العوام اخبرنا الحجاج هو ابن ارطاط عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ قال كان في ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ وكان لا يضحك الا تبسما وكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العینین وليس باكحل صلی اللہ علیہ وسلم هذا حدیث صحیح غریب۔ سرمگی آنکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا دیکھنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہیں لگایا، آپ کی آنکھیں ہی اس طرح تھی۔ سرما کی کا مطلب کالی ہے، پھر بھورے رنگ؟ نہیں، بھورے رنگ کی، سرما جس کلر کا ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک پتلی تھیں، ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی، ہنستے تھے یعنی صرف مسکراتے تھے، جس میں دندان مبارک بھی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو کہتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، یعنی قدرتی طور پر، پیدائشی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا، دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے سرما لگایا ہے، حالانکہ سرما لگانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے منشے کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق، آپ جیسا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا، تمام خوبیوں اور کمالات سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا، اور جسمانی اعضاء کی جو خصوصیتیں، جو خوبیاں ہیں، عرب کے پاس جو چیزیں خوبیاں شمار کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں میں آپ کو بدرجہ اتم حصہ عطا کیا۔ حدیث نمبر 3759 حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو قتادہ حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوش العقب هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک کشادہ تھا، آنکھوں کے کنارے لمبے تھے اور ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک منہ کشادہ تھا۔ بڑا منہ ہونا یہ عرب کے پاس خصوصیت تھی، انسان کے جسم کے اعضاء میں منہ کے کشادہ ہونا یہ خوبی شمار کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک بھی کشادہ تھا، آنکھوں کے کنارے لمبے تھے اور ایڑیوں میں کم گوشت تھا۔ یہ بھی تمام بدرجہ اتم اور کمال درجے کی خصوصیتیں ہیں جسمانی اعضاء میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حدیث نمبر 3790 حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرۃ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوش العقب قال شعبۃ قلت لسماک ما ضلیع الفم قال واسع الفم قلت ما اشکل العینین قال طویل الشق العین قلت ما منحوش العقب قال قلیل اللحم هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ رو تھے، یعنی آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا، دہن مبارک کشادہ تھا، وسیع تھا، آنکھوں کے کنارے لمبے اور ایڑیوں میں گوشت کم تھا۔ شعبہ فرماتے ہیں میں نے سماک سے پوچھا ضلیع الفم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کشادہ دہن، یعنی آپ کا چہرہ مبارک کشادہ تھا۔ میں نے پوچھا اشکل العینین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آنکھوں کے کنارے لمبے تھے۔ میں نے پوچھا منحوش العقب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کم گوشت والے تھے، یعنی پنڈلیوں میں کم گوشت تھا، یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے عرب کے پاس۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ راویوں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ حدیث شریف میں کوئی مشکل الفاظ استعمال ہوتے، ایسے الفاظ جس کے معنی اور مفہوم معلوم نہیں ہوتا تھا وہ لوگ پوچھ لیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3791 حدثنا قتیبہ حدثنا ابن لہیعۃ عن ابی یونس عن ابی ہریرہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطوی لہ انا لنجہد انفسنا
وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا کہ چہرہ انور میں سورج چلتا تھا۔ آپ کا چہرہ انور دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سورج ہے جو روشن ہے اور اپنی روشن سے کائنات کو روشن اور منور کر رہا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا بھی کوئی نہیں دیکھا۔ جب چلتے تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑتے تھے اور تھک جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ چلتے تو اتنا تیز چلتے تھے کہ صحابہ دوڑتے ہوئے بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا بھی کوئی نہیں دیکھا، گویا کہ آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ آپ چلتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین سمیٹ دی جا رہی ہے، لپیٹ دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاصلہ طے کرنا چاہتے ہیں وہ 1 گھنٹے کا اگر ہو تو آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں طے کیا جا رہا ہے وہ فاصلہ، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ آپ کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ زمین سمٹ کر آ رہی ہے، زمین لپیٹ دی جا رہی ہے۔ ہم چلتے وقت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے اور آپ بلا تکلف چلتے تھے۔ ہم تیز دوڑتے ہوئے اور مشقت اٹھا کر بھی آپ کے برابر نہیں چل سکتے تھے، اور آپ بس بالکل آرام سے چلتے تھے اور بغیر کسی تکلف کے ایسا محسوس ہونا کہ لوگ محسوس کرنا کہ یہ عمدن تیز چل رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ بلا تکلف آپ چلتے تھے۔ صحابہ دوڑتے ہوئے بھی آپ کے چلنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حدیث نمبر 3792 حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا مسى ضرب من رجال كانهم من رجال شنوة ورأيت عيسى ابن مريم فاذا اقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت ابراهيم فاذا اقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبرائيل فاذا اقرب من رأيت به شبها دحية هذا حديث حسن صحيح غريب۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت، شبیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہلکا پھلکا قبیلہ شنوا کے مردوں جیسا پایا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ زیادہ بھاری بھرکم نہیں تھے، ہلکے پھلکے تھے، موٹے تازے نہیں تھے، بالکل دبلے بھی نہیں تھے، درمیانی تھے، ہلکے پھلکے، اور قبیلہ شنوا کے مردوں کے جیسے تھے۔ ایک قبیلے کا نام ہے عرب کے شنوا، اس قبیلے کے آدمیوں کے جیسے آپ نظر آئے، شباہت ان کے جیسی ملتی جلتی تھی آپ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے ان سے زیادہ مشابہ حضرت عروہ بن مسعود کو پایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت آپ کی شبیہ مبارک سے ملتے جلتے۔ عروہ بن مسعود ایک صحابی ہے، ان سے ملتی جلتی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں تمہارے ساتھی یعنی خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت جیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی شباہت۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو جن لوگوں کو میں نے دیکھا ان میں دحیہ کلبی ان سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی شباہت ان کی شبیہ مبارک حضرت دحیہ کلبی کی جیسی ہے، وہ ان کے جیسے ان سے ملتے جلتے ہیں۔ جیسے عام طور پر سمجھانے کے لیے یا پہچاننے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی شباہت ان کے جیسی ہے، بعض لوگوں کو دیکھتے ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے بھائی ہیں۔ یہ شباہت کی وجہ سے، صورت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ مبارک سے ملتی جلتی ہے۔ حدیث نمبر 3793 باب ما جاء فی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن کم کان حین ماتا۔ حدثنا احمد بن منیان ويعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن خالد الحذا قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 65 عمر شریف کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال مبارک ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف 65 سال تھی۔ مختلف اقوال ہیں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے وقت آپ کی عمر شریف 63 برس تھی، ظاہری عمر شریف۔ راجح معنی سب سے مضبوط، سب سے زیادہ راجح قول، سب سے زیادہ مضبوط، جس پر سب کا اتفاق ہے،
وہ قول 63 برس کا ہے، ایک قول 60 سال کا بھی آیا ہے، ایک 65 کا بھی آیا ہے۔ حدیث نمبر 3754 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد الحذا حدثنا عمار مولى بني هاشم اخبرنا ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توفی وهو ابن 65 هذا حدیث حسن باسناد صحیح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 65 سال کی عمر شریف میں ہوا۔ یہ حدیث حسن الاسناد صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، محدثین کے جو اصول ہیں قواعد ان کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 3795 حدثنا احمد بن منیان حدثنا روح بن عبادہ حدثنا زکریا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دینار عن ابن عباس قال مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکۃ 13 یعنی یوحى الیہ وتوفی وهو ابن 63 وفی الباب عائشہ وانس بن مالک ودغفل بن حنظلة ولا يصح لدغفل سماع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث ابن عباس حدیث حسن غریب من حدیث عمرو بن دینار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت مبارکہ کے بعد اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 63 برس کی عمر شریف میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اس باب میں حضرت عائشہ، انس بن مالک اور دغفل بن حنظلہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔ دغفل بن حنظلہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع حاصل نہیں، یعنی وہ صحابی نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس، عمرو بن دینار رضی اللہ عنہم کی روایت سے حسن غریب ہے یہ روایت۔ حدیث نمبر 3796 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ بن اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاویہ بن ابی سفیان انه قال سمعته يخطب يقول مات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 وابو بکر وعمر وانا ابن 63 هذا حدیث حسن صحیح۔ جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو خطبے میں فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر شریف میں وصال فرمایا اور حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا وصال بھی 63 سال کی عمر شریف میں ہوا اور میں بھی 63 سال کا ہوں۔ جس وقت آپ خطبہ دیے یہ بات بیان کی اس وقت آپ کی بھی عمر مبارک 63 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں مختصر ہیں، 60 تا 70 کے درمیان ہیں۔ اکثر لوگ 60 تا 70 کے درمیان انتقال کریں گے، بہت کم لوگ 70 کے پار جائیں گے اور بہت کم لوگ 60 سے پہلے انتقال کریں گے۔ اسی لیے تناسب جب دیکھا جائے تو اکثریت 60-70 کے درمیان کی ہے۔ چنانچہ خود خلفائے راشدین میں 3 خلفاء ایسے ہیں جن کی عمر مبارک صرف 63 برس تھی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی۔ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف 84 برس تھی۔ حدیث نمبر 3797 حدثنا العباس العنبری والحسین بن مہدی البصری قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج قال اخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة وقال الحسین بن مہدی في حديثه ابن جریج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر شریف میں وصال فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت زہری کے بھتیجے نے بواسطہ زہری اور عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے بیان کا اختتام آج کی اس مجلس میں ہوتا ہے۔ آج کے درس کا آغاز، آج کی نشست کا آغاز ہوا تھا حدیث نمبر 3773 سے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 3797 پر آج کے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست ہماری خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی العالم اسلام کے مسلمانوں کو قوت اور غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی المقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، آمین۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، آمین۔ جو قید میں ہیں بے قصور مولا انہیں رہائی عطا فرما، آمین۔ اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا
ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما، آمین، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، آمین، اور جو احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور اس عظیم الشان مشن کا آغاز کیے ہیں مولا، ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، آمین، صحت و عافیت عطا فرما، آمین، اور دین اور دنیا میں سرخروئی عطا فرما، آمین، تمام آفات ارضی و سماوی سے ان کی حفاظت فرما، آمین، ان کے اعلی اولاد میں برکت عطا فرما، آمین، سب کو صحت و عافیت سے رکھ، بیماریوں سے نجات عطا فرما، آمین، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین، اور دنیاوی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، آمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین، مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔